الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه أما بعد. حضرات گرامی قدر، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بزرگی، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین، احسن الخالقین، رب العالمین کے لیے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق عطا کرنے والا ہے. انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جن کے بعد اب نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ آئے گا، بلکہ اس پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس و مقدس سے یہ ارشاد فرما دیا کہ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرات گرامی قدر، ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ امت مسلمہ اور امت مرزائیہ کے درمیان بنیادی اختلافات. گزشتہ ریکارڈنگ میں بندہ نچیس نے اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں امت مرزائیہ اور امت مسلمہ کے درمیان جو بنیادی اختلافات ہیں وہ بیان کیے تھے. چاہیے تو یہ تھا کہ آج کی گفتگو انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات بابرکات کے متعلق جو بنیادی اختلافات ہیں امت مسلمہ اور امت مرزائیہ کے درمیان اس پہ ہوتی، لیکن وہ موضوع بہت زیادہ طویل ہے. اس وجہ سے اس موضوع کو انبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس و مقدس اور بابرکات کے بین جو اختلافات ہیں امت مرزائیہ اور امت مسلمہ کے درمیان، وہ موضوع انشاءاللہ الرحمن سب سے آخر میں رکھا گیا ہے. آج کی گفتگو میں ہم جو بنیادی اختلافات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے امت مسلمہ اور امت مرزائیہ کے درمیان، انشاءاللہ ان کو بیان کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور دین اسلام نے بیت الخلاء میں جانے سے لے کر کے حکومتیں چلانے تک کے لیے ایک واضح لائحہ عمل دیا ہے. اسلامی تعلیمات کو عوام تک پہنچانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اہم ترین کردار ادا کیا. اگر اسلامی تاریخ اور اسلامی احکامات سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز زندگی کو نکال دیا جائے تو نہ صرف دین اسلام بالکل ادھورا رہ جاتا ہے، بلکہ یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ دین اسلام کا بنیادی ڈھانچہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہی تو تھے جنہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک بات کو اس طرح اپنی زندگیوں میں اپنایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی عظمت کا تذکرہ قرآن مقدس میں کرتے ہوئے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور جو مہاجرین و انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پہ راضی اور وہ اس پر راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں
کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ عظیم کامیابی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا اس آیت کریمہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے فقط صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہی نہیں بلکہ ان کے پیروکاروں کو بھی دنیا ہی میں جنت کی خوشخبریاں سنا دی ہیں۔ اور صحیح بخاری کتاب الایمان میں نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حب الانصار آیت الایمان و بغض الانصار آیت النفاق، یعنی انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے انصار ہیں، ان سے محبت کو ایمان کی علامت اور ان سے بغض کو نفاق کی علامت قرار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ایک اور مقام پر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 72 فرقے تھے اور میری قوم میں 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے فقط ایک فرقہ جنتی ہوگا، ناجی ہوگا۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گروہ کون سا ہوگا؟ تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقشے قدم پر چلے گا۔ اندازہ کیجئے اس حدیث کے اس روایت کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہ گروہ جو ہوگا وہ ناجی ہوگا، جنتی ہوگا۔ آئیے ایک اور متفق علیہ روایت بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو انا احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کی مثل سونا خرچ کرے وہ ان میں سے کسی ایک کے مد اور نہ ہی آدھے مد خرچ کرنے کے ثواب کو پہنچ سکتا ہے۔ الفاظ حدیث پہ غور کیجئے کہ احد ذهبا ما بلغ مدن احدهم ولا نصیفہ، کہ آج میں ایک مد اور آدھے مد خرچ کرنے کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے۔ اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اکرموا صحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی تم میرے صحابہ کی تکریم کرو پس وہ بے شک تم میں سے بہتر لوگ ہیں، پھر وہ جو ان سے متصل ہوں گے، پھر وہ جو ان سے متصل ہوں گے، یعنی وہ بہتر ہوں گے۔ اور قارئین کرام مندرجہ والا قرآن آیات اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کا اقرار، عزت کی حفاظت اور ان کی پیروی کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو کوئی شخص کسی ایک صحابی رسول کے بارے میں بھی غلط عقیدہ رکھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غبی یا احمق وغیرہ قرار دے تو وہ مسلمان اور مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے چلیے کہ امت مسلمہ کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ کسی بھی حدیث کی سند کے حوالے سے، سماع الرجال کے حوالے سے جب روایت بیان کی جاتی ہے تو اس حدیث پر اس وقت تک بحث ہوتی ہے جب تک وہ حدیث کسی صحابی تک نہ پہنچ جائے۔ جیسے ہی وہ روایت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو اس پر بحث کا دروازہ کلی طور پر بند ہو جاتا ہے۔ صحابی سے پہلے راویان کے کردار پر بھی بحث ہوگی، ان کی آپس میں ملاقات پر بھی بحث ہوگی، تمام معاملات پر بحث ہوگی، لیکن جب کسی صحابی تک روایت پہنچ جائے اس کے بعد بحث کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس حدیث، اس روایت پر منع عمل کرنا واجب قرار پاتا ہے۔
محترم قارئین، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرماتا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ انہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں جہانی مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ اس غلط عقیدہ میں مبتلا تھے کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔ اب دیکھیے کہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ان کے ساتھ وابستہ رہے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے رہے ہوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عقیدہ نہ درست کر سکیں۔ یہ کتنے بڑا بہتان اور الزام ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر بھی۔ اور یہ حوالہ ہے، یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں اس وقت روحانی خزائن کی جلد 22 ہے، یہ دیکھ لیجئے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 ہے، صفحہ نمبر 35 ہے، یہ حوالہ دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے یہ تحریر غور سے، یہ ہائی لائٹ کی ہوئی تحریر ہے، مرزا غلام احمد قادیانی خود لکھتا ہے، یہ صفحہ نمبر 35 ہے روحانی خزائن جلد 22 کا، اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ اس غلط عقیدہ میں بھی مبتلا تھے گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ وہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے افضل اور اعلیٰ، پوری کائنات سے افضل اور اعلیٰ، امام الانبیاء، انبیاء کی امامت کروانے والے، تو وہ نبی جن کی موجودگی میں کسی اور نبی کا سکہ نہ چل سکے، اس نبی کے بارے میں اور اس کے نبی کے صحابہ کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی جیسے لوگ یہ الفاظ کہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ اس غلط عقیدہ میں مبتلا تھے، اور عقیدہ تو وہ چیز ہے جب غلط ہوا تو نجات ہی نہیں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا عقیدہ درست نہیں کروا سکے، مرزا غلام احمد قادیانی یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ اندازہ کریں اس حد تک اس کی خباثت اور اس کا گھٹیا پن اور اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بہتان اور الزام ہے۔ کہتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ اس غلط عقیدہ میں مبتلا تھے کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ حقیقت الوحی ہے، صفحہ 35 ہے روحانی خزائن کی جلد 22 اور صفحہ 35 یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آگے چلیے، اسی روحانی خزائن کی جلد 21 ہے، یہ کھولیے، اور براہین احمدیہ کا ضمیمہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ ارادہ تو تھا کہ 50 حصے لکھوں، ارادہ تو تھا کہ 50 حصے لکھوں، پر 5 اور 50 میں ایک نقطے کا فرق ہے، لہذا 5 سے ہی وعدہ پورا ہو گیا۔ اندازہ کیجئے مرزا غلام قادیانی کے دجل و فریب کا۔ کہتا ہے ارادہ تو تھا کہ 50 حصے لکھوں، لیکن 5 اور 50 میں فقط ایک نقطے کا فرق ہے، جس سے کی بنا پر صرف وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ لکھیے، یہ تحریر ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی، اس کو پڑھ لیجیے، یہ مقدمہ میں، یہ اس کتاب کے حوالے سے ہے، یہ لکھ رہا ہے، لکھتا ہے پہلے 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا، مگر 50 سے 5 پر اکتفا کیا گیا، اور چونکہ 50 اور 5 کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے، اس لیے 5 حصوں سے وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ اب کوئی کسی قادیانی کو کسی مسلمان نے کوئی 50,000 روپے دینا ہو نا، تو وہ 5,000 دے کے کہے کہ بھائی فرق تو ایک نقطے کا، لہذا وعدہ پورا ہو گیا، تو کیا وہ قادیانی ایکسپٹ کرے گا جو آج مرزا غلام قادیانی کا پیروکار ہے؟ سوچئے ذرا، اس حد تک رجل و فریب کا مظاہرہ۔ اب آتے ہیں آگے،
اسی روحانی خزائن کی جلد 21 کے صفحہ نمبر 285 پر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، یہ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نادان قرار دے رہا ہے، خصوصاً یہ دیکھ لیجیے، لکھتا ہے کہ بعض نادان صحابی جن کو درایت سے کچھ حصہ نہ تھا، بعض نادان صحابی جن کو درایت سے کچھ حصہ نہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں لا تسبوا کہ گالی نہ دو میرے صحابہ کو، اور یہ کہتا ہے بعض نادان صحابی جن کو درایت سے کچھ حصہ نہ تھا۔ یہ روحانی خزائن کی جلد 21 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 285 ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ دیکھ لیجیے، جس میں لکھتا ہے کہ بعض نادان صحابی جن کو درایت سے کچھ حصہ نہیں تھا۔ یہ تحریر ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، اس کو چیک کر لیجیے۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں پر اپنے آپ کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا قرار دینے کی ناپاک جسارت کی، جیسا کہ میں نے سابقہ ویڈیو میں ریکارڈنگ میں بتایا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا باطل دعویٰ کیا ہے، وہیں پر اس انگریز کے خود کاشتہ پودے نے امت مسلمہ میں انتشار و افتراق پیدا کرنے اور دین اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھی کیچڑ اچھالا ہے۔ آئیے ذرا اس کذاب و دجال مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت کی طرف سے جو توہین صحابہ پر مبنی چند نمونے بھی ملاحظہ فرما لیجیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں امت مسلمہ اور امت مرزائیہ کا بنیادی جو اختلاف ہے اس کو بھی ملاحظہ کر لیجیے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی امت کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے جو صحابہ ہیں وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ یہ ہے امت مرزائیہ کا عقیدہ۔ صحابی کی تعریف اور صحابی کا مقام تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ذرا اس حوالے میں بھی، اس سلسلے میں بھی حوالہ جات لکھتے چلے جائیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنی کتاب جو ہے روحانی خزائن کی جلد 18 ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ابھی، روحانی خزائن کی جلد 18 یہ لیجئے، اس کا صفحہ نمبر ہے 212 جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ لیجئے، یہ ہے اس روحانی خزائن کی جلد 18 اور صفحہ 212، یہ ہائی لائٹ کی ہوئی تحریر ہے، بالکل واضح طور پہ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا کیا ہے؟ لکھتا ہے واضح الفاظ میں یہ بات لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، میں آپ کے سامنے جو پیش کرنے لگا ہوں، کہتا ہے کہ مگر میں کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو در حقیقت خاتم النبیین تھے، مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارے جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں، اور نہ ہی اس سے مہر ختمیت ٹوٹتی ہے، کیونکہ میں بار بار بتلا چکا ہوں، میں بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے۔ یہ الفاظ دوبارہ غور سے سنیے گا، مرزا غلام احمد قادیانی کی، یہ آپ کے سامنے کتاب کا سکین ہے، پوری کتاب ہے، ہائی لائٹ کی ہوئی تحریر ہے، یہ دیکھ لیجیے، یہ والی تحریر، یہ اس کو پڑھیے گا غور سے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ مگر میں کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو در حقیقت خاتم النبیین تھے، مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارے جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں، اور نہ ہی اس سے مہر ختمیت ٹوٹتی ہے، کیونکہ میں بار بار بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت وآخرین منہم
لما یلحقوا بہم وہی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، وہی خاتم الانبیاء ہوں۔ خاتم الانبیاء کا لقب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ کہتا ہے میں وہی خاتم الانبیاء ہوں، اور براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا، مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بس اس طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا، اور کیونکہ میں ذلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد ہی تک محدود رہی، یعنی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہے اور نہ اور کوئی اور، یعنی جبکہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ یہ الفاظ ہیں روحانی خزائن جلد 18 ہے اور صفحہ 212 ہے۔ یہ تحریر ہائی لائٹ کی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، یہ دیکھیے، یہ کتاب کا ٹائٹل ہے، یہ سامنے دیکھ لیجیے۔ کہتا ہے میں خود محمد رسول اللہ ہوں، اور قادیانی حضرات سے یہاں پر بھی میں ایک سوال رکھتا ہوں، ان کے سامنے ایک سوال پیش کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے آخر میں لکھا ہے کہ جبکہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے، الفاظ پہ غور کیجئے گا، تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو قادیانی حضرات میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبوت محمدیہ میں شرعی تھی یا غیر شرعی تھی؟ اگر تو وہ شرعی تھی تو مرزا غلام احمد قادیانی تو غیر شرعی نبی ہونے کا دعوے دار ہے، وہ کہتا ہے کہ میں امتی اور غیر شرعی نبی ہوں، تو امت محمد جو نبوت محمدیہ ہے وہ تو شرعی تھی، پھر تمام کمالات نبوت محمدیہ سمیت کیسے منعکس ہو گئی؟ یہ آپ پر سوال ہے میرا قادیانی حضرات۔ اگر آپ کے اندر رتی برابر بھی عقل ہو تو اس تجر و فریب کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آگے چلیے، آگے پھر مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب اسی میں، یہ جو روحانی خزائن کی جلد 18 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 207 اور 209، 207 سے لے کر کے 209 تک صفحہ نمبر ہے اس کا، اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ دیکھیے گا، یہ ہے صفحہ نمبر 207، اور پھر آگے 209 بھی آپ پڑھاتا ہوں آپ کو۔ اس میں لکھتا ہے کہ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں، یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ لکھتا ہے کہ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئی ہیں، مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فنا فی الرسول کی۔ پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے، یہ آخری لائن ہے، پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آیا ہے، یہ دیکھیے، نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئی ہیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی پناہ فی الرسول کی۔ پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے، اگلے صفحے پہ جا کے لکھتا ہے
اس پر، یہ ہائی لائٹ کی ہوئی تحریر، اس کو پڑھتے جائیے گا، اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے۔ اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمہ سے لیتا ہے، اور نہ اپنے لیے بلکہ اس کے جلال کے لیے۔ اس لیے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ محمد کی نبوت آخر محمد کو ہی ملی، گو بروزی طور پر مگر نہ کسی اور کو۔ یہ الفاظ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر ہے، یہ پڑھ لیجئے غور سے۔ یہ دیکھیے، یہ تحریر پڑھی، محمد کو ہی ملی آخر، جو اس کے یہ معنی ہے کہ محمد کی نبوت محمد کو ہی ملی۔ یہ الفاظ پڑھ لیجئے، گو بروزی طور پر مگر نہ کسی اور کو۔ آگے چلیے، پھر آگے جا کے صفحہ نمبر 209 پہ لکھتا ہے، یہ دیکھیے، یہ تحریر ہے صفحہ نمبر 209 کی، پڑھیے ذرا اس کو غور میں۔ لیکن اگر کوئی شخص اسی خاتم النبیین میں ایسا گم ہو کہ بباعث نہایت اتحاد نفی غیریت کے اسی کا نام پا لیا ہو اور صاف آئینہ کی طرح محمدی چہرہ کا اس میں انعکاس ہو گیا ہو تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائے گا، کیونکہ وہ محمد ہے، وہ ذلی طور پر، پس باوجود اس شخص کے دعوی نبوت کے، پس باوجود اس شخص کے دعوی نبوت کے جس کا نام ذلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا، پھر بھی سیدنا محمد خاتم النبیین ہی رہا، کیونکہ یہ محمد یعنی محمد ثانی مرزا قادیانی اسی محمد کی تصویر اور اس کا نام ہے، اسی محمد کی تصویر اور اسی کا نام ہے، کیونکہ یہ محمد ثانی، یہ الفاظ، یہ محمد ثانی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے۔ یہ آخری سطر پڑھیے، محمد ثانی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے۔ اپنے آپ کو محمد ثانی قرار دیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، روحانی خزائن جلد 18 ہے، صفحہ نمبر 207 سے لے کر 209 تک کی اب تحریر جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ پھر آگے چلیے، یہ تو باپ تھا نا، اب اس کے بیٹے کی تحریر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بیٹے کی تحریر کو بھی ملاحظہ کیجیے گا۔ اللہ اکبر، یہ لیجئے، یہ ہے اس کے بیٹے۔ ہماری امت مسلمہ کا تو عقیدہ ہے نا کہ کوئی بھی شخص جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا کسی بھی شکل میں، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کے قدموں کی خاک کا مرتبہ بھی نہیں پا سکتا۔ لیکن یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے، یہ کتاب جو میں کھولنے لگا ہوں، یہ میں نے انٹرنیٹ سے قادیانیوں کی ویب سائٹ ہے alislam.org، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے پرنٹ نکالے ہیں۔ یہ ریویو آف ریلیجن جسے کلمۃ الفصل ہے، اس کا صفحہ نمبر 113 ہے، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ دیکھیے، اور اس تحریر کو پڑھیے گا، صفحہ نمبر 113 کی تحریر لکھتا ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ پہلے زمانوں میں جو نبی ہوتے تھے ان کے لیے یہ ضروری نہ تھا کہ ان میں وہ تمام کمالات رکھے جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھے گئے، بلکہ ہر ایک نبی کو اپنی استعداد اور کام کے مطابق کمالات عطا ہوتے تھے، کسی کو بہت کسی کو کم، مگر مسیح موعود کو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہو گیا کہ ذلی نبی کہلائے۔ پس ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بے پہلو لا کھڑا کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر لا کھڑا کیا۔ مقام و مرتبے کی بات ہو رہی ہے، امت مرزائیہ کے نزدیک
مرزا غلام احمد قادیانی کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے برابر ہے، ہاں بلکہ اس سے بڑھ کر بھی ہے۔ انشاءاللہ جب انبیاء اکرام علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے حوالے سے امت مرزائیہ اور امت مسلمہ کے جو بنیادی اختلاف ہے اس کا تذکرہ ہوگا تو اس کے حوالہ جات اس میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ حوالہ آپ کے سامنے، یہ آخری سطر پڑھیے گا ذرا، یہ خود مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد، جسے قادیانی حضرات قمر الانبیاء کے لقب سے جانتے ہیں، وہ لکھ رہا ہے صفحہ نمبر 113 کے اوپر۔ یہ ہے ریویو آف ریلیجن کا ٹائٹل، اس کو ٹائٹل کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ پھر آگے چلیے، صفحہ نمبر 158 ہے، صفحہ نمبر 158 ہے، یہ دیکھیے ہائی لائٹ کی ہوئی تحریر، اس کو پڑھیے گا۔ اس میں لکھتا ہے واضح طور پہ، پوچھا گیا مرزا بشیر احمد سے قادیانی قمر الانبیاء سے کہ بھائی تم نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنایا ہے تو اپنا الگ کلمہ کیوں نہیں بنایا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے سارن وجودی وجودہ نیز من بین فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رایا، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور آیا ہوتا تو ضرورت پیش آتی۔ فتدبروا، یہ تحریر میری نہیں، مرزا بشیر احمد قادیانی قمر الانبیاء کی ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ وہ کہتا ہے ہمیں علیحدہ کلمے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کلمہ علیحدہ کی ضرورت تو تب ہوتی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ کوئی اور آیا ہوتا، یعنی جب خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرزا صاحب کی شکل میں ظاہر ہوا ہے تو ہمیں الگ کلمے کی کیا ضرورت رہی؟ یہ ہے اس کا معنی اور مفہوم، یہ تحریر جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، آئیے یہ صفحہ نمبر 104 اور 105 ہے اسی کتاب کا، اس کو پڑھیے، میں آپ کے سامنے وہ تحریر بھی پیش کرتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دیکھیے، یہ تحریر ہے آپ کے سامنے جو پیش کرنے لگا ہوں۔ لکھتا ہے اور چونکہ مشابہت تامہ کی وجہ سے مسیح موعود اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دوئی باقی نہیں کہ ان دونوں کے وجود بھی ایک وجود کا ہی حکم رکھتے ہیں۔ سنتے جائیے کیا لکھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، نقل کفر نباشد۔ یہ لیجئے، یہ تحریر ہے، پڑھتے جائیے اور سنتے جائیے۔ لکھتا ہے، اللہ اکبر، چونکہ مشابہت تامہ کی وجہ سے مسیح موعود اور نبی کریم میں کوئی دوئی باقی نہیں کہ ان دونوں کے وجود بھی ایک ہی وجود کا حکم رکھتے ہیں، جیسا کہ خود مسیح موعود نے فرمایا ہے خطبہ الہامیہ میں کہ سارا وجودی وجودہ، اور اسی طرح حدیث میں بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح موعود میری قبر میں دفن کیا جاوے گا، جس سے یہی مراد ہے کہ یعنی مسیح موعود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کوئی چیز نہیں۔ یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کتنا بڑا الزام لگا دیا کہ میری قبر میں دفن کیا جائے گا، حالانکہ وہاں پہ قبری سے مراد مقبرہ ہے، اور دیگر احادیث اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ اور یہ تحریر مرزا غلام احمد قادیانی کی میں ابھی آپ کے سامنے جو مرزا اس کے بیٹے کی پیش کر رہا ہوں، اس کو دیکھتے جائیے اور پڑھتے جائیے۔
کہ یہ کیا کیس حد تک جا رہی ہے امت مرزائیہ، اور ہمارے وزیر قانون صاحب کہتے ہیں نہیں، ان میں تو وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جناب، روزہ رکھتے ہیں، کلمے کا فرق جو تھا ان کا اور ہمارا وہ بیان کر دیا ہے۔ میں نے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جو مرزا صاحب کا کلمہ تھا اس لیے ہم وہ پڑھتے ہیں کہ اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیجیے یہ تحریر ہے ابھی آپ کے سامنے، اس کو پڑھ لیجیے۔ لکھتا ہے چونکہ مشابہت تامہ کی وجہ سے مسیح موعود نبی کریم میں کوئی دوئی باقی نہیں کہ ان دونوں کے وجود بھی ایک وجود کا ہی حکم رکھتے ہیں، جیسا کہ خود مسیح موعود نے فرمایا کہ سارے وجود ہی وجود ہو۔ دیکھو خطبہ الہامیہ صفحہ 171، اور حدیث میں بھی آیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسیح موعود میری قبر میں دفن کیا جائے گا، جس سے یہی مراد ہے کہ وہ میں ہی ہوں، یعنی مسیح موعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الگ چیز نہیں، بلکہ وہی ہے جو بروزی طور پر بروزی رنگ میں دوبارہ دنیا میں آئے گا تاکہ اشاعت اسلام کا کام پورا کرے اور وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کے فرمان کے مطابق تمام ادیان باطلہ پر تمام حجت کر کے اسلام کو دنیا کے کونوں تک پہنچاوے۔ تو اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد کو اتارا تاکہ اپنے وعدہ کو پورا کرے جو اس نے آخرین منہم لما یلحق بہم میں فرمایا تھا۔ یہ کلمۃ الفصل صفحہ 104 اور 105 کی تحریر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو دوستو اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ قادیانیوں کے نزدیک جو کلمہ ہے وہ میں نے وضاحت کر دی کہ ان کے کلمے سے کیا مراد ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ ساری چیز کلیئر کر دی کہ جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کلمے سے مراد وہ اس کلمے میں بھی محمد رسول اللہ لیتے ہیں۔ آئیے اب مرزا غلام قادیانی کی خود اپنی تحریر کو دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب روحانی خزائن کی جلد 16 ہے، صفحہ 259 ہے، کتاب جو ہے وہ خطبہ الہامیہ ہے، صفحہ نمبر 259 ہے، 58۔ یہ دیکھیے اس میں لکھتا ہے وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُصْطَفَىٰ فَمَا عَرَّفَنِي وَمَا رَأَيَّ، اور اس کے نیچے جو ترجمہ اسی کا کیا ہوا ہے اس کو پڑھ لیجئے اس تحریر کو۔ لکھتا ہے جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھے نہیں پہچانا۔ یہ تحریر ہے اس کی، مرزا غلام احمد قادیانی کے خود اپنی تحریر، اس کو پڑھیے ذرا، یہ اسی کا کیا ہوا ترجمہ، اسی کی عربی تحریر اور اسی کا فارسی میں کیا ہوا ترجمہ۔ یہ کتاب کا ٹائٹل روحانی خزائن جلد 16 ہے اور صفحہ نمبر 259 ہے، یہ صفحہ نمبر ذہن نشین کر لیجئے گا، یہ دیکھیے گا۔ اور پھر آگے لکھتا ہے اللہ اکبر، آگے پڑھیے ذرا، یہ تو جلد 16 ہے، روحانی خزائن کی جلد 22 صفحہ نمبر 502 میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ روحانی خزائن ہے، یہ دیکھیے جلد 22 ہے، صفحہ نمبر 502 میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے بس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنے والی قوم میں ایک نبی ہوگا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوگا، اس لیے اس کے صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کہلائیں گے۔ یہ تحریر ہے، ہائی لائٹ کی ہوئی تحریر کو پڑھیے گا، یہ اوپر والے لکھتا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنے والی قوم میں ایک نبی ہوگا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوگا، اس لیے اس کے صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کہلائیں گے۔ یعنی جو مرزا قادیانی کا صحابی ہے امت مرزائیہ کے نزدیک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ آگے چلیے، جلد 16 ہے، صفحہ نمبر 258 ہے، روحانی خزائن کی جلد 16 جس کا میں نے پہلے حوالہ پیش کیا، یہ ہے جلد 16 آپ کے سامنے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 258 اور 259۔ یہ تحریر 258 اور 59 کی یہ تحریر پڑھنی شروع کیجیے۔ یہ دیکھیے لکھتا ہے
کہ پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا. یہ عربی تحریر بھی اس کی ہے. فمن دخل فی جماعتی دخل فی صحابتی سیدی خیر المرسلین. پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا، یہ ترجمہ بھی ان کا. پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا میرے سیدی المرسلین، سیدی خیر المرسلین، میرے سردار خیر المرسلین کے اصحاب میں داخل ہوا. یہ مرزا قادیانی کی تحریر ہے، اسی کی کتاب ہے، یہ پڑھ لیجیے. یعنی مرزا قادیانی کا صحابی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے. اب یہ فرق آپ کے سامنے واضح کرتا جا رہا ہوں. امت مسلمہ اور امت مرزائیہ کے درمیان جو بنیادی اختلافات ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں آپ کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے. پھر آئیے آگے چلیے. آگے مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے حضرت ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ اکرام ہیں، شیخین ہیں، خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لأحد عندنا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا ید ایک فیہ اللہ بہا یوم القیامت وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا الا وان صاحبکم خلیل اللہ، کہ ہم پر کسی کا احسان نہیں مگر ہم نے اس کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، اس کا ہم پر احسان ہے، پس بے شک اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کا بدلہ دے گا. اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارا صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خلیل ہے. یہ جامع ترمذی کتاب المناقب باب مناقب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آگے چلیے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. یہ بھی جامع ترمذی کی کتاب المناقب باب مناقب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. پھر آئیے ایک اور جامع ترمذی کی روایت پیش کرتے ہیں، کتاب المناقب ہے، باب مناقب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا وله وزیران من اہل السماء و وزیران اہل الارض فاما وزیرای من اہل السماء فجبرائیل و میکائیل و اما وزیرای من اہل الارض فابو بکر و عمر، کہ کوئی نبی ایسا نہیں جن کے دو وزیر نہ ہوں آسمان والوں سے اور دو زمین والوں سے، اور میرے دو وزیر آسمان والوں سے جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین والوں سے ابو بکر و عمر ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. محترم قارئین، یہ تو تھا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقام و مرتبہ. اب ہم مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کی طرف سے، امت مرزائیہ کی طرف سے جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اقدس میں کی جانے والی گستاخی کی ناپاک جسارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور امت مرزائیہ کے درمیان اور امت مسلمہ کے درمیان جو بنیادی اختلاف ہے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ بھی پیش کرتا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک اشتہار شائع کیا، جو اشتہار مرزا قادیانی کی کتاب مجموعہ اشتہارات میں درج ہے. جلد دوم ہے مرزا قادیانی کا مجموعہ اشتہارات، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 396 جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. یہ لیجیے. یہ ہے، پہلے ٹائٹل دیکھ لیجیے، یہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد دوم، اس کا صفحہ نمبر ہے 396. اس کو ذرا پڑھیے گا. مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ وہ حضرت ابو بکر کے درجہ پر ہے،
تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر تو کیا بعض انبیاء سے بہتر ہے، یعنی اپنے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی نہیں بلکہ بعض انبیاء سے بھی مرزا غلام احمد قادیانی بہتر قرار دے رہا ہے۔ یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے، ہائی لائٹ کی ہوئی تحریر کو خود پڑھیے گا، ذرا کلوز کر رہا ہوں، یہ دیکھیے کہ ابن سیرین سے سوال، میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ اب وہ حضرت ابو بکر کے درجہ پر ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر تو کیا بعض انبیاء سے بھی بہتر ہے۔ یہ دیکھیے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک حوالہ آپ کے سامنے۔ پھر آگے آئیے، ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حوالہ در حقیقت میرے پاس پی ڈی ایف کے اندر موجود تھا۔ المہدی رسالہ ہے، لاہوری جماعت کا، حکیم محمد حسین قادیانی لاہوری ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کا پیروکار۔ تو اس نے اپنے رسالہ المہدی میں 1915 کا شمارہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 57 پر یہ تحریر لکھی جو میں نے لی ہے۔ پہلے میں نے خود بھی پڑھی ہوئی ہے، وہ پی ڈی ایف میں موجود تھا، وہ ہارڈ کرپٹ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو گیا، جو دوبارہ مجھے ابھی تک مل نہیں سکا۔ لیکن قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ مولانا لیاس برنی صاحب جو ہیں، ان کی کتاب کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے، اور اسی طرح متین خالد صاحب نے اپنی کتاب ثبوت حاضر ہے میں اس سب حوالے کا سکین بھی لگایا ہے۔ تو یہ حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ مرزا قادیانی کا جو مرید ہے، حکیم محمد حسین لاہوری قادیانی مرزائی جو ہے، وہ لکھتا ہے کہ مجھے اہل بیت مسیح موعود علیہ السلام سے خاص محبت اور عاشقانہ تعلق تھا، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے جو گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں، ان سے بڑا خاص محبت اور عاشقانہ تعلق تھا۔ مجھے اس وقت بھی تمام خاندان مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ دلی ارادت ہے، اور میں ان سب کی کفش برداری اپنا فخر سمجھتا ہوں۔ مجھے اس خاندان کے تفیل سے بڑے بڑے نفع ہوئے ہیں، میں ان کے احسانات کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میرے ایک محب تھے جو اس وقت مولوی فاضل بھی ہیں اور اہل بیت مسیح موعود کے خاص رکن رکین ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک دفعہ فرمایا کہ سچ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتنی پیش گوئیاں نہیں جتنی مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی ایسا ہی دکھ دینے والا فقرہ بولا کہ ابو بکر و عمر کیا تھے، وہ تو حضرت غلام احمد قادیانی کی جوتیوں کے تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہ تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ تحریر قادیانیوں کے رسالے کی ہے، لاہوری جماعت کی، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو میں نے اسی تحریر کو واٹس ایپ کے اوپر کئی قادیانیوں کے سامنے پیش کیا، پوچھا کہ بھائی کیا یہ درست ہے کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے؟ تو اس پر انہوں نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہ میں جواب دیا، بلکہ یہ کہا کہ ہم نے مرزا صاحب کو نبی مانا ہے، وہ تو نبی ہیں، نبی صحابی کا مقام نبی سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا۔ آگے سے ان کا یہ جواب تھا۔ تو اسی حوالے سے محترم قارئین، میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ تحریریں پیش کی ہیں اور کچھ چیزیں پیش کی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے جو چیز پیش کرنے لگا ہوں، جو حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ صحیح بخاری باب مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت موجود ہے ان سے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى تبوک واستخلف علی فقال تخلفونی
فی الصبیان والنساء قال لا ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ الا انه ليس نبی بعدی، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میرے لیے تم ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوہ تبوک ہے کہ فرق صرف اتنا ہے کہ لیسا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مجوسی عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ملجم مجوسی تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم سمجھ نہیں رکھتے، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اور امت مرزائیہ کا کیا عقیدہ ہے یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس وقت میرے پاس یہ دیکھیے، یہ ملفوظات مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی پہلی جلد ہے، یہ جو نیا ایڈیشن شائع ہوا ہے قادیانی حضرات کی طرف سے، اس کا صفحہ نمبر 400 میں کھولنے لگا ہوں۔ یہ لیجیے، یہ صفحہ نمبر 400 ہے، روحانی خزائن، یہ ملفوظات جلد اول صفحہ 400، اس کو ذرا غور سے پڑھیے گا تحریر کو۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، یہ ہائی لائٹ کی ہوئی تحریر کو پڑھیے گا کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، ایک زندہ علی یعنی مرزا قادیانی تم میں موجود ہے اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو۔ یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے، یعنی مردہ علی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں، اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم اسے نہیں سمجھتے۔ مرزا قادیانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ لکھتا ہے کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، ایک زندہ علی یعنی مرزا غلام قادیانی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مردہ قرار دے رہا ہے جبکہ وہ شہید بھی ہیں، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے شہید کو مردہ نہ کہو۔ اور جو قادیانی حضرات غور کیجئے، جو مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کو اطیع اللہ و اطیع رسول کی وجہ سے، کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے تباہ پیروی کی، اس وجہ سے نبوت ملی ہے، تو یہ دیکھیے یہ قرآن کی مخالفت ہے یا قرآن کی اطاعت ہے؟ اللہ کے نبی کی مخالفت ہے یا اللہ کے نبی کی اطاعت ہے؟ یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، خود کیجئے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے جو الفاظ کہے میں نے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں اور اگلا سٹیپ پیش کرتا ہوں کہ حضرت امہات المومنین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے امت مسلمہ اور امت مرزائیہ کے جو بنیادی اختلافات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امہات المومنین کے حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب مرزا قادیانی کے ملفوظات پر مشتمل کتاب جلد اول ہے، یہ آپ کے سامنے ٹائٹل پھر دیکھ لیجیے، اس کا صفحہ نمبر 555 ہے، جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ پڑھیے، یہ تحریر پڑھیے گا۔
ام المومنین لفظ کا استعمال یہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے بڑی، یہ ذرا کلوز کر رہا ہوں میں، اس کو پڑھیے گا ذرا غور سے۔ مرزا قادیانی کا مریض لکھتا ہے بلخدار کے حوالے سے، ام المومنین کا لفظ پوچھا گیا مرزا قادیانی سے، ام المومنین کا لفظ جو مسیح موعود کی بیوی کی نسبت استعمال کیا جاتا ہے، اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے سن کر فرمایا، نبیوں کی بیویاں اگر امہات المومنین نہیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں؟ خدا تعالیٰ کی سنت اور قانون قدرت کے اس تعامل سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کبھی کسی نبی کی بیوی سے کسی نے شادی نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے جو اعتراض کرتے ہیں کہ ام المومنین کیوں کہتے ہو، پوچھنا چاہیے کہ تم بتاؤ جو مسیح موعود تمہارے ذہن میں اور جسے تم سمجھتے ہو کہ وہ آ کر نکاح بھی کرے گا، کیا اس کی بیوی کو ام المومنین کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ یعنی کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی بیوی جو ہے نصرت بیگم، وہ اس کے بقول ام المومنین ہے۔ یہ تحریر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اس کو پڑھ لی۔ پھر آگے چلیے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جب تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بیان سے بھی بخوبی ہوتا ہے جو جامع ترمذی میں موجود ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں آیا تھا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آیا۔ اگر میں ان کو اپنی زندگی میں پاتی تو میرا کیا حال ہوتا؟ میرا ان سے رشک کا سبب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے اور جب بکری ذبح کرتے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو ہدیہ دیتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر نسائها خدیجہ بنت خویلد وخیر نسائها مریم بنت عمران، کہ دنیا کی عورتوں میں اپنے زمانہ میں سب سے بہتر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اور اسی طرح مریم بنت عمران اپنے زمانہ میں سب سے بہتر عورت تھیں۔ محترم قارئین، مرزا غلام احمد قادیانی نصرت بیگم اپنی بیوی کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تشبیہ دینے کی ناپاک جسارت کرتے ہوئے لکھتا ہے، یہ کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں نزول المسیح اور روحانی خزائن جلد 18 ہے، صفحہ 524 ہے، یہ ٹائٹل ہے اس کتاب کا۔ دیکھیے، روحانی خزائن ہے، جلد 18 ہے، اس کا صفحہ نمبر میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، صفحہ نمبر 524 ہے، یہ لیجیے، یہ تحریر ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، اس کو ذرا پڑھیے گا، صفحہ نمبر 524 لکھتا ہے، اشکر نعمتی رعیدہ خدیجہ تھی براہین احمدیہ، صفحہ 558 ترجمہ، میرا شکر کر کے تو نے میری خدیجہ کو پایا۔ یہ ایک بشارت کئی سال پہلے اس نکاح کی طرف تھی جو سادات کے گھر میں دہلی میں ہوا، جس سے بفضل ہی تعالی 4 لڑکے پیدا ہوئے۔ یہ کتاب نزول المسیح ہے، صفحہ 146 ہے، روحانی خزائن کی جلد 18 ہے، صفحہ 524 ہے۔ یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو بیوی ہے نصرت بیگم، جو شادی دہلی میں ہوئی وہ اسی سے ہوئی تھی، اس سے 4 بیٹے ہیں، تو اس کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تشبیہ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے الہام میں یہ بات ہوئی، کہی گئی، اشکر نعمتی رعیتا خدیجہ تھی، کہ میرا شکر کر تو نے میری خدیجہ کو پایا ہے۔ یعنی نصرت بیگم معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے قادیانیوں کے نزدیک۔ آئیے آگے چلتے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری بیٹی ہیں، سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔